खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 18 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक नंबर 18 एक गज़ल है और अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई गज़ल है। सबक के अंदर हम पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, आपकी ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम और तर्ज़ तहरीर के हवालाजात से हम मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद हम हाली की गज़ल का मुताला करेंगे और गज़ल के फ़न से मुतारुफ़ होंगे। शुरू करते हैं हम। गज़ल जो हाली की है, उर्दू तनकीद का आगाज़ करने वाले, उर्दू नस्र में सादगी और लताफ़त की रूह फूंकने वाले। यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन हाली से तारुफ़ कराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्यों अल्ताफ़ हुसैन हाली को इतना याद किया जाता है, क्यों उर्दू वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली से इतनी मोहब्बत करते हैं। उसकी वजूहात यहाँ पर बताई जा रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है। उर्दू की बहुत खिदमत अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है। तो उर्दू तनकीद का आगाज़ करने वाले। तनकीद एक सिन्फ है, एक फ़न है। इसके ज़रिए अदब की सच्चाई बयान की जाती है। किसी भी गज़ल की, किसी भी सिन्फ की या किसी और तख्लीक की सच्चाई बयान की जाती है कि उसकी अच्छाई और बुराई दोनों खोल कर वाज़ेह कर दी जाती है। तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी करती है। तो तनकीद करने का तरीका पहले से था, तनकीद पहले से थी, लेकिन फ़नी एतबार से उसको जो मौज़ियत बख्शी है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दी है उसको। तो उर्दू तनकीद का आगाज़ करने वाले हैं। उर्दू नस्र में सादगी आप लेकर आए, लताफ़त लेकर आए, लताफ़त की रूह फूंकने वाले, सवानेह निगारी और सहाफ़त नवासी की आला नमूने पेश करने वाले, औरतों की तालीम और तरबियत को कोशा रहने वाले, हमेशा कोशिश में रहने वाले, अपने अहद के शेरी रवैये से हटकर शायरी करने वाले और नेचुरल शायरी पर जोर देने वाले सर सैयद अहमद खां के रफ़ीक ख़ास और गालिब के चहेते शागिर्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में 1837 में पैदा हुए थे। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े बड़े कारनामे आपने अंजाम दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में आपने नस्र भी लिखी है और आपने नज़्म भी लिखी है और इसके साथ ही आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों की असनाफ़ के ऊपर, तख्लीक़ात के ऊपर आपने तनकीद भी की है। तो सवानेह भी आपकी बहुत खूबसूरत है। आप एक सहाफ़ी भी थे, सहाफ़त भी आपने की थी, आप नस्र निगार भी थे और आप एक शायर भी थे। और जिस भी सिन्फ में आपने काम किया है, जिस भी जगह के ऊपर आपने हाथ आजमाए हैं, बहुत उम्दगी के साथ, शगुफ्तगी के साथ, सफाई के साथ आपने काम किया है। आपने लिखने का शौक़ रखते थे, लेकिन आपके लिखावट के अंदर, आपके लिखने के तरीके के अंदर, कलाम में कहीं भी बनावट नहीं मिलता, सादगी और रवानी मिलती है, आसानी आपके कलाम में मिलती है। और साथ ही एक बड़ा कारनामा जो आपका है वो है मुआशरे की भलाई करने का। आप अपने कलाम के ज़रिए मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को दूर करना चाहते थे और मुआशरे को साफ़ सुथरा करना चाहते थे। सच्चा मुआशरा हमारा बनाने की तलकीन आपने की। 1837 ईस्वी में आप पानीपत के अंदर पैदा हुए थे। 9 बरस की उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहनों की निगरानी में आप पले बढ़े और शादी भी आपकी कम उम्र में ही हो गई थी। रोज़गार की तलाश में दिल्ली आए, मगर थक हार कर वतन अजीज़ को वापस लौट आए, यानी वापस पानीपत आप चले गए। दिल्ली आए थे, कुछ वक्त यहाँ पर रहे, लेकिन जब दिल्ली में बात नहीं बनी तो वापस पानीपत लौट गए। दोबारा दिल्ली आए और यहीं रहने लगे और मुख्तलिफ उस्तादों से अरबी, फ़ारसी, मुंतिक और सर्फ नहू की तालीम आपने हासिल की। दोबारा दिल्ली आए और कई तरह की तालीम आपने हासिल की। 1857 ईस्वी के इनकलाब के बाद दिल्ली के मशहूर शायर शिफ्ता से जान पहचान हुई और उनके बच्चों को आप पढ़ाने लगे। नवाब शिफ्ता की सोहबत के ज़ेर असर हाली ने बाकायदा शेर व शायरी शुरू की। हाली ने उर्दू नज़्म में नयापन पैदा किया, मगर गज़ल में भी उन्होंने नई राह निकाली। आपसे पहले जो गज़ल होती थी वो बनावट वाली गज़ल होती थी, फ़र्ज़ी ख्याल, फ़र्ज़ी बातें गज़ल में शामिल की जाती थी, झूठी बातें, बनावटी बातें शामिल की जाती थी। आपने गज़लों को, नज़मों को सच्चाई की तरफ लाने का बड़ा काम किया। आपने बनावटीपन दूर किया, आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया, सीधे अल्फाज का आपने इंतखाब किया और ऐसे मौजू लिए जो आवाम से जुड़े हुए थे। लोगों की जहनियत को, लोगों के जो उस वक्त के परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को आप अपनी नज़मों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए ज़ाहिर करने वाले बने। हाली के मुसद्दस यानी मद्दो जज़्र इस्लाम अपने ज़माने में घर घर पढ़ी जाने वाली नज़्म थी। हाली ने एक नज़्म लिखी थी, मद्दो जज़्र इस्लाम।
जो मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर हुई थी। मुसद्दस ऐसी नज्म जिसका एक बंद 6 मिसरों से मुकम्मल होता है। ये तर्ज हाली ने ही निकाली थी, 6 मिसरों से एक बंद बनाने वाली। उससे पहले ये, हाली से पहले ये तर्ज नहीं थी। तो हाली ने इस तर्ज के ऊपर एक नज्म लिखी। उस नज्म का उन्वान था मद्दो जज़्र इस्लाम। इसमें इस्लाम के ज़वाल से लेकर, उरूज से लेकर ज़वाल तक की पूरी कहानी बयान की। अलग अलग जो बादशाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के पैदा हुए हैं, शासन की उन्होंने किया है, ताकतवर रहे, फिर उनका ज़वाल किस तरह से आया, किस तरह से हमारी तहजीब उरूज हुई और फिर ज़वाल के ऊपर आई, पूरी कहानी इस नज़्म के अंदर बयान की है। नज़्म बहुत मकबूल हुई, बहुत मशहूर हुई, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नज़्म में इसका शुमार होता है। एक वक्त के अंदर ये नज़्म पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नज़्म थी। कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मुसद्दस की जो नज़्म की किताब थी, ये किताब ही छापी जा रही थी। इससे ज़्यादा सिर्फ कुरान ही छापा जा रहा था, कुरान की अशात हो रही थी। तो इतनी मकबूल हुई कि घर घर के अंदर ये मुसद्दस पढ़ी जाने लगी। घर घर के अंदर मुसद्दस हाली या मद्दो जज़्र इस्लाम पहुँच गई और लोगों को इस्लाम के बारे में इन्होंने बेदार किया, इस्लाम की सच्चाइयों के बारे में, हकीकतों के बारे में लोगों को बताया। मुनाजात बेवा नज़्म है जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर इस मुल्क की कोई कौमी ज़ुबान होगी तो वो मुनाजात बेवा होगी। आपकी एक और नज़्म है मुनाजात बेवा, और ये भी बहुत मकबूल और मशहूर हुई। और इस नज़्म के बारे में गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की कोई कौमी ज़ुबान होगी तो वो मुनाजात बेवा की ज़ुबान होगी। जिस ज़ुबान में इसमें बात की है वही हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान मानी जाएगी। मुकद्दमा शेर व शायरी आपने लिखा। इसमें जितने भी अशार उर्दू अदब के आपसे पहले, आपके बाद में हुए हैं, आपके वक्त के करीब हुए हैं, उन सब के लिखने के तरीके के ऊपर आपने जायज़ा पेश किया है, फ़न खुसूसियात उनकी पेश की है, उनकी तर्ज तहरीर पेश की है और बहुत बारीकी से आपने इन चीज़ों का मुताला किया है, जिसे उर्दू तनकीद का पहला नक्श कहा जाता है। हयात जावेद और यादगार गालिब सवाने निगारी की पहली उम्दा मिसालें हैं। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी आपने बताई थी, और यादगार गालिब में आपने गालिब के अहवाल बयान किए हैं, गालिब की ज़िंदगी बयान की है। तो ये दोनों सवाने हयात हैं। सवाने निगारी भी एक उर्दू का एक फ़न है जिसमें ज़िंदगी के हालात बयान किए जाते हैं, किसी शख्सियत के, कोई भी शख्सियत वो ले सकते हैं। तो आपने एक सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर हयात जावेद लिखा और गालिब के ऊपर आपने यादगार गालिब लिखा। पंजाब के गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिमत की और उसी दौरान अंग्रेज़ी अदब का उन पर गहरा असर हुआ। यहाँ उन्हें अदब के नए नज़रिए को समझने का मौका मिला। शिफ्ता के अलावा गालिब और सर सैयद अहमद ख़ान की सोहबतों ने भी उनके फ़िक्र और शऊर को जिला बख्शी यानी चमक बख्शी। गालिब की सोहबतों में भी रहे आप, हाली के साथ अपने सर सैयद अहमद ख़ान के साथ रहे, शिफ्ता के साथ रहे जो बहुत बड़े शायर हैं अपने दौर के। तो इन मशहूर लोगों के साथ रहने की वजह से आपकी अंदाज़ बयान में नदरत आ गई, नयापन आ गया और शगुफ्तगी आपके बयान के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। हाली उर्दू शायरी में इस्लाह चाहते थे। उनका ख्याल था कि अब तक की शायरी में सादगी, असलियत और जोश की कमी है। मज़ामीन फिरसौदा हैं यानी पुराने हैं, मुबालगा यानी झूठ बहुत है, ख़ास तौर से गज़ल में बंधे टिके और पस्त मज़ामीन की भरमार है। इसीलिए मुकद्दमा शेर व शायरी में उन्होंने पहली बार अच्छी और बुरी शायरी का मेयार कायम किया। वो जो आपने मुकद्दमा लिखा था, मुकद्दमा शेर व शायरी, शोरा के ऊपर तनकीद की थी, उनकी तख्लीकात पे तनकीद की थी और अच्छी और बुरी शायरी का मेयार मुतय्यन किया, किसे अच्छी शायरी कहा जाएगा, किसे बुरी शायरी कहा जाएगा। आपने इस किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर समझा दिया, बता दिया है। अगर ये किताब आप पढ़ लें तो आपको शेर व शायरी की परख आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से शायरी की जाती है, किस तरह से अशार लिखे जाते हैं, किस तरह से शायरों के अंदर अच्छे और बुरे के अंदर फ़र्क किया जाता है। उनकी गज़लों में तगज़्ज़ुल, सादगी और शगुफ्तगी है, सलासत, शुस्तगी, रवानी, बेसाख्तगी उनकी गज़लों की अहम खसूसियात है। उनकी गज़ल में संजीदगी कूट कूट कर भरी हुई है और उनका इंतकाल 1914 में पानीपत के अंदर हुआ था। पानीपत में ही उनका विलादत हुई थी और पानीपत में ही उनका इंतकाल हुआ। सन 1914 में इनका इंतकाल हुआ। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू अदब के लिए बहुत खिदमत की है, बहुत नवाजा है उर्दू अदब को और कोशा रहे, लगातार जद्दोजहद करते रहे उर्दू अदब को संवारने के लिए भी। और अदब के ज़रिए हमारी जो परस्तिशें हैं, हमारी जो गिरावट है, जो मेयार हमारा गिर रहा था, उसको भी आपने उठाने की कोशिश की। यहाँ पर हाली की एक गज़ल शामिल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है।
آپ کی غزل کے بارے میں بتایا کہ روانگی شستگی آپ کی غزل ملتی ہے، شگفتہ بیان آپ کا ہے، سیدھی آواز میں سادی زبان کے اندر وہ صاف زبان میں اپنی بات کہنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی شاعری حسن و عشق کی شاعری تو ملتی ہے، لیکن یہاں پر حسن و عشق کے اندر مرنے والی جذبہ آپ کی شاعری میں نہیں ہے، مر مٹنا فنا ہو جانا آپ نہیں چاہتے، آپ اپنی شاعری کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ زندگی کی اور ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، ذمہ داری کی اور خیالات بھی آپ اپنے ظاہر کرتے ہیں۔ صرف محبت ہی سب کچھ نہیں ہے، عشق ہی سب کچھ نہیں ہے، عشق کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، چاہتے اور بھی ہیں، راحتیں اور بھی ہیں۔ تو یہاں پر ان دوسرے موضوعات کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد ہم معنی دیکھیں گے، اور پھر جو کتابی تشریح ہے اس کی ایک بار ہم تسلسل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، ایک بار اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی غزل کی خوانی کریں گے، بلند خوانی کریں گے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے غزل پڑھی جائے گی، کس طرح سے اس کے لفظوں کی ادائیگی ہوگی۔ غزل پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہر شعر کا آنے والے اشعار کے دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ یہ پہلا شعر ہے، پہلا شعر مطلع ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ تر نظر یہ قافیہ ہے، کہاں کہاں یہ ردیف ہے، ردیف ایک جیسا ملے گا، قافیہ ایک جیسا ملے گا۔ اس کے بعد کے اشعار میں، اس کے بعد شعر نمبر 2، یہ شعر نمبر 3، کل 5 شعر ہمارے یہاں پر اس نظم اس غزل کے اندر لیے گئے ہیں۔ دوسرے شعر کے دوسرا مصرع، پہلا مصرے میں نہیں، دوسرے مصرے میں ردیف بھی ملے گا اور قافیہ بھی ملے گا۔ اس کے بعد کے اشعار میں بھی دوسرے مصرے میں ردیف بھی اور قافیہ بھی۔ تو یہ غزل کی خاص بات ہوتی ہے۔ غزل کی ایک خاص بات اور ہوتی ہے کہ غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہوتا ہے، آزادانہ خیال ہوتا ہے، آزاد موضوع کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی تسلسل، کوئی ربط، کوئی جڑاؤ نہیں ہوتا۔ ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے۔ ایک شعر پوری کہانی بیان کر دیتا ہے، جبکہ نظم کے اندر پوری نظم کو ہمیں پڑھتے ہیں تب ایک کہانی بیان ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے، اور غزل کے اندر صرف 2 مصروں کے اندر پوری کی پوری بات پتہ چل جاتی ہے، پورا خیال، پورا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہم بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کا معنی سمجھیں گے۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کے نظر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اور ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اور ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ اگلا شعر ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اور پھر مقطع ہے، حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ شاعر شاعری کے لیے اپنا ایک نام رکھتا ہے جو اس کا تخلص کہلاتا ہے۔ الطاف حسین آپ کا نام تھا اور حالی آپ کا تخلص تھا۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ پہلا شعر مطلع، اور غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا وہ مقطع کہلاتا ہے۔ زیادہ تر غزل کے اندر شعراء آخر شعر کے اندر اپنا مقطع لکھتے ہیں، کچھ اس سے پہلے والے اشعار میں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر غزلوں میں آپ کو آخری شعر ہی مقطع ملے گا۔ تو مقطع کی پہچان یہ ہے کہ یہاں پر شاعر کا تخلص استعمال کیا گیا ہوگا۔ یہاں پر الطاف حسین حالی نے اپنا حالی تخلص استعمال کیا ہے۔ حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو صبح تک، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ اب یہاں پر ہم اس غزل کا مفہوم سمجھیں گے کہ اس غزل کا کیا معنی ہے، کیا اس کا اشعار ہمیں ایک ایک پیغام دے رہا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔
اس شعر میں شاعر دنیا کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہے جستجو، جستجو یعنی کوشش، خوب سے خوب تر، اچھے سے اچھا، بڑھیا سے بڑھیا کہاں. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. اب ہماری خواہش کیا رہتی ہے؟ اچھے سے اچھا کرنے کی. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم بہتر کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. اگلی بار جب ہم اس کام کو کریں گے تو ہماری خواہش رہتی ہے، ہماری تمنا رہتی ہے اور کوشش رہتی ہے کہ اس کام کو ہم پچھلی بار سے بہتر کر کے دکھائیں اور انعام و اکرام حاصل کریں اور شاباشی حاصل کریں. تو ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو اب حالی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کام کو ہمیشہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایک ہی کام کو ہم اچھے سے اچھا کرتے جائیں گے، اچھے سے اچھا کرتے جائیں گے، تو غالب کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ وہ منزل کہاں ہوتی ہے، کہ اس اچھے سے اچھا کام کا ختم کہاں ہوتا ہے. کہاں جا کے وہ مقام آتا ہے کہ جب انسان خوش ہو جائے، کہ اطمینان ہو جائے اسے کہ ہاں اب میرا کام آج اچھا ہے، اب اس سے اچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے سب سے بہتر کر دیا ہے، سب سے اچھا کر دیا ہے، اب اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کبھی اطمینان نہیں ہوتا، اس کے دل کو مانتا نہیں ہے اور وہ اچھے سے اچھا کرنے میں لگے رہتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کے اندر پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. سکون نہیں لیتا، صبر نہیں کرتا، بے صبرا ہو کر آگے لگا رہتا ہے کہ میں اس سے بھی اچھا کروں، اس سے بھی اچھا کروں، اور اصل میں وہ اپنے آپ کو مشکل پہ ڈالتا رہتا ہے. اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو حالی کہتے ہیں کہ اب تو خدا ہی مالک ہے، کہاں جا کر اس کی نظر ٹھہرتی ہے، کس کام کے اوپر جا کر رکتا ہے اور کب جا کے اس کو صبر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اب میرا کام یہ ٹھیک ہے. خوب یعنی اچھا، اور خوب سے خوب تر روز مرہ ہے، مراد ہے بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا. گوارا، جو گوارا، خوش ذائقہ، قابل برداشت، من بھاتا. یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں ہماری فطرت ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کسی مزدور سے بھی کام کروا رہے ہیں تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ اور بہتر کر، اس کو اور اچھا کر. تو اور اچھے کی یہاں پر کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے، کہ وہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر آپ کا اور اچھا اور بہتر ختم ہو جائے. تو یہ ایک بھنور ہے جس کے اندر آپ پھنس جاتے ہو، جال ہے، اسی میں آپ پھنسے رہتے ہو اور اسی میں آپ کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے، اور اچھے کے اندر اور اچھے کے اندر، اصل موضوع سے، اصل مقصد سے آپ بھٹک جاتے ہو. اگلا شعر ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. اب اس شعر میں شاعر اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کے ہر شعر کا الگ مقصد ہوتا ہے، الگ موضوع ہوتا ہے، الگ معنی ہوتے ہیں، اور ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہاں پر جو بات کہنی تھی وہ بات پوری ہو گئی. اب اس شعر میں جو بات کہی جائے گی وہ بات اسی کے لیے ہوگی، خالی دوسرے شعر کی بات دوسرے شعر پہ ہی ختم ہو جائے گی. دوسرا شعر ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق. نیش عشق ڈنک، چوٹ، نیش عشق ترکیب ہے اور یہ استعمال ہے محبت میں ملنے والے غم و مصیبت کا. مرنا فعل ہے، شعر میں یہ فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، مطلب ہے ٹوٹ کر جانا. تو ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق. نیش کا مطلب ہوتا ہے ڈنک، چوٹ، کانٹا، اور عشق یعنی عشق کا چوٹ، عشق کی محبت، محبت کا کانٹا. محبت کے اندر درد ملتا ہے، تڑپ ملتی ہے، دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، جسے کانٹے کی چبھن سے تشبیہ دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ دل جلتا رہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر عمر کے اندر ہر شخص اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو چبھن ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے کامل عاشق چاہیے، مضبوط عاشق چاہیے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عشق کا درد برداشت کر لے. رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. اور لذت زخم جگر، لذت یعنی مزہ، اور زخم جگر دل کے زخم میں، دل کے زخم میں مزہ آتا ہے. عاشق کے دل پر جب اس کا معشوق چوٹ پہنچاتا ہے، اس کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، تو اس کو درد نہیں ہوتا بلکہ اس کو اس درد میں مزہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کو پریشانی اور ملے، اور اس کو تانے دیے جائیں اور اس کو ٹھوکریں ماری جائیں. اس طرح کی حرکتیں عاشق کرنے لگتا ہے. تو یہ کہتے ہیں حالی کہ اب وہ دور نہیں ہے جو زخم جگر کے اندر لذت لے سکیں. آج وہ لوگ نہیں رہے، وہ عاشق نہیں رہے کہ جو اپنے محبوب کے دیے ہوئے زخموں سے لذت لیا کرتے تھے. آج اس طرح کا عشق نہیں ہے، آج اس طرح کی محبت ختم ہو گئی ہے. ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق. اور دوسری بات یہ کہ یہ کام جوانی کے ہوتے ہیں، جب طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اس وقت انسان بڑے سے بڑا دکھ برداشت کر لیتا ہے. تو اس عمر کے اندر گوارا کرنا مطلب برداشت کرنا،
درد عشق کا درد بھی برداشت کر لیا جاتا ہے جوانی کے اندر، لیکن اب بڑھاپا آ گیا ہے شاعر کا، اب درد برداشت نہیں ہوتا، اب اس کے درد کا مزہ نہیں آتا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لکھی آج لذت زخم جگر کہاں، اب میری عمر ہو چکی ہے، اب مجھے درد کے اندر، درد غم کے اندر، درد عشق کے اندر اب مزہ نہیں آتا، جوانی کے اندر مزہ آتا تھا، وہ عمر تھی، اس عمر کے اندر میں سب کچھ برداشت کر لیا کرتا تھا، وہ درد بھی، وہ تڑپ بھی، وہ چبن بھی، وہ معشوق کی ظلم و ستم بھی، وہ طرح طرح سے ستانا بھی، وہ طرح طرح ہنسی مذاق کرنا بھی، وہ مذاق اڑانا بھی، سب برداشت ہو جاتا تھا، لیکن اب میرا دل کمزور ہو گیا ہے، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھ سے یہ دل کا درد برداشت نہیں کیا جاتا، اب یہ دل کی تڑپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ مرنا یعنی یہاں پر بتایا شعر میں فعل طور پر استعمال ہوا ہے، مطلب ہے ٹوٹ کر چاہنا۔ میں تجھ پہ مر رہا ہوں مطلب مرنا نہیں ہے، میں تجھ سے بہت محبت کر رہا ہوں۔ کسی کے اوپر مرنا مطلب اس کو ٹوٹ کر چاہنا، بڑی شدت سے اس کو چاہنا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں ہم جس پر مر رہے ہیں، یعنی ہم جس کے اوپر ٹوٹ سے محبت کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم دکھ درد کو بھول گئے ہیں، ساری تکلیفیں ہم چھوڑ دیے ہیں جس کے لیے، وہ ہے بات ہی کچھ اور، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس محبوب کی بات ہی کچھ اور ہے جس کے اوپر ہم مر رہے ہیں۔ اب وہ جیسا بھی ہے، جیسی بھی اس کی شکل ہے، ہمیں تو وہ پسند آ گیا ہے، اب ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان اس کے اوپر قربان ہے۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ اب پھر لوگ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے محبوب کہ میرے جیسے تو اور ہیں، مجھ پہ ہی کیوں مر رہے ہو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھ سے دور چلے جاؤ، مجھ سے محبت مت کرو۔ تو شاعر کو دور جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، تم میرے اوپر مر رہے ہو، لیکن مت مرو، میں تمہیں نہیں چاہتا۔ تو یہ کہتے ہیں عالم میں یعنی دنیا میں، دنیا میں تجھ سے لاکھ سہی، تو کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسے بہت سارے ہیں، تجھ سے خوبصورت بہت سارے ہیں، تو ہیں تو ہوں گے لاکھ سہی، ہمیں ان سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، تو مگر کہاں۔ تیرے جیسے بہت ہوں گے لیکن تو نہیں ہے، ہمیں تو تجھ سے محبت ہوئی ہے۔ یہاں پر شاعر کے محبوب کی، شاعر عاشق کے جذبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عاشق کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا محبوب چاہے کتنا ہی بدصورت ہو، کتنا ہی خراب ہو، کتنی ہی برائیاں اس میں ہو، اس کو محبوب کی ہر چیز پسند آتی ہے۔ اسے بدصورت محبوب بھی خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی برائیاں اس کو اچھائیاں نظر آتی ہیں، اس کی خامیاں اس کو اچھی لگتی ہیں، اس کو مزہ آتا ہے اس کے ساتھ رہنے میں، اس کے ساتھ باتیں کرنے میں۔ اب کوئی اس سے کہے کہ بھائی اس سے اچھا تو تجھے دوسرا مل جائے گا، اس طرف چلا جا، اس میں بری عادتیں ہیں، اس کا چہرہ برا ہے، اس کا عادت و اعتبار برے ہیں، اس سے دور چلا جا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بہت ہوں گے، اس جیسے بہت ہوں گے، یہ اس سے بہتر ہی بہت ہوں گے، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک ہی ہے جس سے میرا دل میں لگا ہے، جس سے میں نے محبت کی ہے۔ یہاں پر عاشق کے، سچے عاشق کے جذبے کی طرف اشارہ کیا ہے، آج سچی محبت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے آتے ہیں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ اب شاعر یہاں پر زندگی کی سچائی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں اب عشق سے تھک گیا ہوں، عشق سے ملنے والے دکھ اور تکلیف سے پریشان ہو گیا ہوں، عشق کی وجہ سے جو مجھے بدنامیاں ملتی ہیں اس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں، تو میں عشق ترک کرنا چاہتا ہوں، یعنی عشق چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ترک عشق، عشق چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اب میں محبت پہ نہیں پڑنا چاہتا، میں محبت کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، میں دعا کر رہا ہوں رب سے، کیا رب، یا رب میرے دل سے عشق کا کانٹا نکال دے، میرے دل سے محبت نکال دے، اب میں محبت نہیں کرنا چاہتا، عشق نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، رب میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا، بار بار رب سے دعا کر رہا ہوں لیکن میرے دل سے محبت نکلتی نہیں ہے، میرے دل سے عشق نکلتی نہیں ہے۔ اب نہیں نکل رہی، پہلی بات بیان کر دی، دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں نکلتی، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو شاعر الطاف حسین حالی دوسرے مصرعے میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ یہ کہتے ہیں کوئی بھی دعا جب قبول ہوتی ہے جب دل سے کری جائے، جب آپ سچے دل سے، صاف دل سے، صدق دل سے دعا کریں گے تب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آپ اوپری من سے، دکھاوے سے، جھوٹے طور پہ ایسے ہی دعا کریں گے، خالی بناوٹی باتیں، اللہ سے بناوٹی باتیں کریں گے، تو وہ کیسے قبول ہوگی۔
تو یہاں پر شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ دل چاہتا نہ ہو، دل چاہ نہیں رہا کہ میرے دل سے عشق دور ہو جائے، دل تو چاہتا ہے کہ محبت بنی رہے، عشق بنا رہے، اور میں اپنے منہ سے اوپری طور پہ کہے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے عشق نہیں چاہیے، اللہ مجھے محبت نہیں چاہیے۔ تو اللہ منہ کی نہیں سنتا، زبان کی نہیں سنتا، اللہ نیت سنتا ہے، نیت دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو نیت تو ہے ہی نہیں کہ عشق مجھے چھوٹ جائے اور میں منہ سے کہے جا رہا ہوں، تو پھر وہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اب دیکھیے پھر سے ایک بار، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں؟ پھر دعا میں کیسے اثر پیدا ہوگا؟ دعا کیسے اپنا اثر لائے گی، کیسا رنگ لائے گی؟ پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر شاعر نے عشق میں ملنے والی تکلیفوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ عشق کرنا چاہتا ہے شاعر، عشق میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ترک عشق کی دعا کر رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ عشق میں ملنے والے غم اور تکلیف سے اکتا گیا ہے، بدنامیوں سے پریشان ہو گیا ہے۔ اب عشق کو صرف اوپری دکھاوے طور پر کہ میں عشق سے دور ہو جاؤں، اصل میں دل سے وہ عشق سے دور نہیں ہونا چاہتا، اس کو اس غموں میں، ان تکلیفوں میں مزہ آ رہا ہے۔ اگلا شعر مقطع دیکھیے، حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ اب یہاں پر وقت کی پابندی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وقت کے چلنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ہر کام وقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وقت کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا تو پھر وقت نکل جائے گا اور آپ کا کام رہ جائے گا، آپ کا کام وہیں کے وہیں رکا رہ جائے گا، آپ کا کام آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ حالی کہتے ہیں نشاط یعنی محفل، خوشی مسرت کی، خوشی مسرت، اور میں یعنی شراب۔ نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، یعنی محفل کا ذکر ہو رہا ہے۔ حالی کہہ رہے ہیں علی کے لیے، علی خود ہی اپنے آپ سے، کہ آپ محفل کے اندر آئے ہو اور محفل میں خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، نغمے ڈھونڈ رہے ہو، شراب ڈھونڈ رہے ہو، لیکن اب وقت نکل چکا ہے، وہ جو خوشیوں کا وقت تھا وہ جا چکا ہے، وہ آپ نے برباد کر دیا ہے، وہ آپ نے فضول کاموں کے اندر آپ کا وقت خراب کر دیا ہے۔ اب وہ وقت لوٹ کے نہیں آنے والا۔ آئے ہو وقت صبح، صبح کے وقت آئے ہو، رہے رات بھر کہاں؟ رات کو کہاں تھے جب تمہاری ضرورت تھی، جب تمہیں عبادت کرنی تھی، جب تمہیں اپنے رب کو یاد کرنا تھا، جب تمہاری محفلیں تمہارا انتظار کر رہی تھیں، جب آپ کی جوانی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ رب کی محفل تمہارا جوانی میں انتظار کر رہی ہے لیکن آپ نہیں تھے۔ اب صبح ہو گئی، وقت نکل گیا اور اب آ رہے ہو، اب نمازیں پڑھنے، اب سر پٹکنے آ رہے ہو، تب آپ کی نمازیں اب قبولیت کی طرف نہیں ہے، اب آپ کی عبادت اب قبولیت کی طرف نہیں ہے، آپ کی عبادتیں رب کو پسند نہیں ہے۔ وہ جو وقت تھا وہ وقت آپ نے نکال دیا۔ یہاں پر ہماری غزل کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ الگ الگ اشعار میں نے آپ کو سمجھائے اور اسی انداز میں آپ کو ان کا اشعار کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اب ایک بار جو کتاب میں آپ کی دے رکھا ہے سرسری طور پر اس کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر سبق مکمل کرتے ہیں۔ پہلا شعر ایک بار پھر ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اس کو پڑھنا ہے لیکن ذہن میں وہ باتیں رکھنی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس شعر میں انسان کی فطرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ نئی نئی منزلوں کو تلاش میں رہتا ہے، اپنے کام، ہنر، فن میں اس قدر درجہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہیں۔ یہی وہ انسانی فطرت ہے جس کی وجہ سے دنیا اب کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ انسان میں پائی جانے والی خوب سے خوب تر کی خاصیت جس نے انسان کو آج چاند تک پہنچا دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عمل کہاں جا کر رکے گا؟ وہ کون سی ایسی منزل ہوگی جو آخر منزل ہوگی؟ وہ منزل ہے بھی یا نہیں جہاں انسان خوب سے خوب تر کی تلاش کے سفر کو ختم کر دے گا؟ خوب سے خوب تر کی، اچھے سے اچھے کی، بہتر سے بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے پاس بیل گاڑی تھی، ہم نے اس کو گھوڑا گاڑی بنا لی، ہم نے اس کو کار بنا لی پیٹرول والی، ہم نے موٹر سائیکل بنا لی، ہم نے ہوائی جہاز بنا لیے، ہم نے راکٹ بنا لیے، اب تو اڑنے والی کار کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور کچھ وقت میں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ انسان کی فطرت اچھا کرنے کی، بہتر سے بہتر کرنے کی، اچھے سے اچھا کرنے کی خواہش انسان کے من میں رہتی ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہاں جا کر وہ خواہش ٹکے گی، کہاں جا پر انسان کی چیزیں مکمل ہوگی، کہاں جا کر انسان رکے گا۔ اب کوئی تصویر نظر نہیں آتی، کوئی موقع نظر نہیں آتا جہاں انسان رکے گا۔ اگلا شعر ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اب یہاں پر وہ عمر کی بات کر رہے ہیں۔ اس شعر میں عشق کو موضوع بنایا گیا ہے۔ عشق کے لیے صبر اور طویل وقت کی ضرورت ہوتی ہے
आशिक तो सभी बन सकते हैं, मगर सच्चा आशिक ही इश्क की राहों में आने वाली दुश्वारियों का सामना करता है। इस शेर में कहा गया है कि नीशे इश्क यानी इश्क में मिलने वाली चोटों और मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, जज्बा चाहिए, ताकत चाहिए। इश्क करना आसान नहीं है। इश्क आग का दरिया होता है और उसको डूब के पार करना होता है, तो बहुत मुश्किल इश्क होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये फिजूल बातें, ये पीछा करना, ये इश्क नहीं है। सच्चा इश्क, हकीकी इश्क बहुत बड़ा इश्क होता है, बहुत साफ इश्क होता है और बहुत पाकीज़ा इश्क उसको माना जाता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सच्चा इश्क, अपने हकीकी इश्क, अपने माबूद को पहचानो, अपने रब को पहचानो और उससे इश्क करने की बात करो, उससे इश्क ठानो। दूसरे मिसरे में उस दौर में सच्चे आशिकों की कमी का शिकवा किया गया है। लज्जत ज़ख्म जिगर यानी ऐसे लोग अब नहीं हैं जो इश्क से मिलने वाली ज़ख्मों में अपने लिए लज्जत का सामान ढूंढें, क्योंकि ये सच्चे आशिक को इश्क में मिलने वाले दर्द भी लुत्फ का एहसास होता है। सच्चा जो आशिक होगा उसको अपने माशूक की तरफ से दर्द भी मिलेगा ना अगर, तो उसको वो अच्छा मालूम होगा। वो ज़ख्म को भी हंसते हंसते, अपने लहू को भी हंसते हंसते वो पी जाएगा, अपनी जान भी देने के लिए वो कुर्बान रहेगा। तो अब वो सच्चे आशिक नहीं है, अब वो सच्चा इश्क मौजूद नहीं है। हम जिस पर मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। इश्क हो जाने के बाद या आशिक के लिए जिस का इंतखाब आशिक करता है, उस इंतखाब के पीछे कौन सा जज्बा काम कर रहा होता है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। यानी हम कैसे अपना महबूब चुनते हैं और किस तरह से उसके ऊपर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जिनका माशूक जो होता है बदसूरत होता है, ख़राब होता है, लोगों को घिन आती है, लेकिन वो उसके ऊपर मरने मिटने के लिए तैयार होता है। दूसरा, उसको कोई नहीं चाहिए, वो उसी के ऊपर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहता है। इस शे और शख्स में क्या खूब बात है कि कैसी खुसूसियत है कि किसी ने एक को अपना महबूब बना लिया है और उस पर मरने लगा है। पहले मिसरे में शायर जिस पर मर रहा है उसमें बात ही कुछ और है, यानी महबूब में ऐसी खुसूसियत है जिसको बयान करना मुश्किल है। महबूब में की खुसूसियत जो उसका हबीब होता है, जो उसका आशिक होता है, वही देख पाता है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो माशूक की खूबियाँ देख सकें। ऐसी खूबियाँ जो किसी को नहीं दिखेंगी वो महबूब को, उसके आशिक को दिख जाएंगी। देखने वाला किसी के चेहरे पे क्या देखा उस पर मरने लगता है। इसके माकूल वजह तो आशिक भी नहीं बता सकता। ये सरासर दाखिली यानी अंदरूनी मामला है जिसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। कोई चेहरा लाख ख़राब हो मगर आशिक को पसंद है, और जो चीज़ पसंद या नापसंद की वजह बनती है वो इश्क है, जिसकी वजह बताना बहुत मुश्किल है। क्यों इश्क होता है, कैसे इश्क होता है, किसी को किसका चेहरा क्यों पसंद आ जाता है, ये हम नहीं कह सकते। जिसको जिसका पसंद आ जाए वो आ जाए। होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। देखो, इनमें जो खुलासा आपके दे रखा है तशरीह, आपको ये पढ़नी है और जो मैंने आपको बताई है अभी अशार के साथ, उसको आपको याद रखनी है, उसको इसके साथ जोड़ते हुए आपको लिखनी है। इसमें कई कमियां हैं लेकिन ये आपकी किताब में दे रखी है तो वो साथ में आपके शामिल कर ली गई है। लेकिन जो असल तशरीह जो मैंने आपको समझाई है, जो मैंने आपको बताई है, जो पैगाम शेर के ज़रिए मैंने आप तक पहुँचाया है, उसे आपको याद रखना है, उसे आपको समझ के चलना है। इस शेर में इश्क को मौजू बनाया गया है। इश्क को छोड़ने यानी तर्क इश्क की दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही क्योंकि इश्क में मिलने वाली मुसीबतों से दिमाग घबरा कर उसे तर्क करने की दुआ तो कर रहा है, मगर दिल फिर भी इश्क से खाली नहीं होता। दिल से दुआ निकाले तो कबूल होती है। दिल में इश्क के तर्क करने की कोई ख्वाहिश नहीं है तो दिमाग की दुआ का क्या असर होगा। इसलिए ऐसी दुआ बेकार है जो दिल से ना की जाए। दिल से जो आह निकलती है, दिल से जो दुआ निकलती है, वही कबूल होती है। और यहाँ पर शायर तर्क इश्क की दुआ तो कर रहा है लेकिन सिर्फ दिखावटी तौर पर मुंह से कर रहा है दुआ, उसके दिल उसमें शामिल नहीं है, असल वो दुआ उसकी नहीं है, तो इसलिए वो दुआ कबूल नहीं हो रही। अगला शेर है मक्ता। हाली निशातो नगमाओं में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। इस शेर में बज़ाहिर ये कहने की कोशिश की गई है कि गीतों, गज़लों और शराबो शेर की महफिल को उस वक्त कोई ढूंढ रहा है जब ये महफिल ख़त्म हो गई है। यहाँ पर असल ज़िंदगी का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि ज़िंदगी के अंदर जब वक्त निकल जाता है, हमारा इबादत करने का वक्त निकल जाता है, जवानी का निकल जाता है और हम बुढ़ापे के अंदर इबादत करते हैं, तो वो इबादतें किसी काम नहीं आती है। तो वक्त के मुताबिक ही काम करने चाहिए, वक्त की कदर हमें करनी चाहिए। निशात व नगमाओं में कहकर शायर ने अपने पढ़ने वाले के जहन को माजी की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। क्या दिन थे,
ہر طرف خوشی اور مسرت کی لہر تھی، اس دور کو گزرنے زمانہ گزرا۔ غور سے پڑھیں تو اس شعر میں وقت کی پابندی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے، ہر چیز وقت کے دائرے میں قید ہے۔ جو اصل میں نے آپ کو بتایا، مفہوم بتایا، آپ کو یہی لکھنا ہے کہ وقت نکل چکا ہے اور اب آپ خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، اب آپ وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہو کہ جو آپ کو جوانی میں کرنا چاہے تھا، بڑھاپے میں آپ ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہو، تو پھر وہ کسی کام کی وہ چیزیں آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کو نہیں ملنے والی، اور ان چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ چیزیں کرو گے، کام کرو گے تو ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ابھی جس چیز کا وقت ہے آپ وہ چیز کرو، ابھی آپ کا پڑھنے کا وقت ہے آپ پڑھو، اس کے بعد آپ کا کام کرنے کا وقت ہوگا تو آپ کام کرو گے، جب عبادت کا آپ کا وقت ہو تو آپ عبادت کرو۔ وقت کے مطابق سارے کے سارے کام کرنے کا پیغام حالی اس مقطع میں دے رہے ہیں۔ غزل کے اندر 5 شعر تھے، 5 اشعار کا ہم نے یہاں معنی دیکھا، ہم نے تشریح کی، متن سمجھا کہ اس شعر کے ذریعے شاعر کیا پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو حالی اپنی سنجیدگی، صاف گوئی کے لیے جانے جاتے ہیں، صفائی کے لیے جانے جاتے ہیں، سیدھی بات براہ راست کہتے ہیں، کوئی بناوٹی پن آپ کے غزلوں میں نہیں ہے، نظموں میں نہیں ہے، اور بہت عمدہ قسم کی آپ کی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں۔ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ الطاف حسین حالی کی کوئی نظم آپ کو مل جائے آپ کے سبق کے اندر، کسی اور کتاب کے اندر، تو آپ اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو حالی کے بارے میں اور معلومات حاصل ہو سکے، حالی کے لکھنے کے طریقے کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور حالی کی شخصیت سے بھی آپ متعارف ہو سکیں کہ کتنی غضب شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے کہ جس نے ہماری قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے ادب کے لیے بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا ہے۔ یہاں پر ہماری یہ غزل مکمل ہو گئی ہے، سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ الوداع۔